إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. یہ سورہ نساء کی 2 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں 2 ٹوک باتیں فرمائی: حتمی فیصلے اور قطعی فیصلے. لا راد لحکمہ، اس کے کسی فیصلے کو کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. نبی علیہ السلام اشرف الخلائق اور آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے. تیرے کسی حکم کو ٹالنا تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ مؤخر بھی نہیں کر سکتے. یہاں 2 ٹوک فیصلے اللہ نے صادر فرمائے ہیں، حتمی اور قطعی فیصلے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. یہ بات نوٹ کر لو کہ جنت کا داخلہ نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. یہ امانی امنیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ذاتی خواہش، ذاتی پسند، ذاتی ترجیح یا ذاتی میلان. یہ سارے معنی اس کے درست ہیں. تمہاری کوئی ذاتی خواہش ہو، کوئی ذاتی ترجیح ہو، کوئی ذاتی پسند یا ناپسند ہو، یا کوئی میلان کسی طرف ہو، ان میں سے کوئی چیز تمہیں جنت میں پہنچا نہیں سکتی. تم ہو، تمہارے باپ دادا ہو،
تمہاری برادری ہو، تمہاری قوم ہو، کسی کی خواہش اور کسی کی پسند اور ناپسند جنت کا داخلہ نہ ہموار کر سکتی ہے، نہ ممکن بنا سکتی۔ ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات اور ان کی پسند یا ناپسند جنت میں پہنچا سکتی۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہیں۔ ان کی ایک خواہش، امنگ کہ صرف یہودی یا عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دو طبقے، یہودی کہتے ہم داخل ہوں گے، عیسائی کہتے ہم داخل ہوں گے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تلک امانی جو ہوں، یہ ان کی امنگیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی پسند ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کو اپنی دلیل پیش کرو۔ جنت کا داخلہ امنگوں پر نہیں ہے، خواہشات پر نہیں ہے، دلیل پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من نزع یدہ من الطاعۃ فإنہ یأتی یوم القیامہ لا حجۃ لہ، جو بندہ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے تو وہ قیامت کے دن آئے گا بالکل خالی ہاتھ، اس کے پاس اخروی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی برہان نہیں ہوگی، بالکل خالی ہاتھ آئے گا اگر اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو برہان چاہیے۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہم جنت کے ٹھیکیدار، بلکہ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اگر اللہ کے بیٹے اور پیارے ہو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ دنیا اور آخرت کے عذاب کیوں دے گا؟ اور ایک مقام پر فرمایا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اللہ کے پیارے ہو نا تو موت کی تمنا کرو، اپنے پیارے سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ اس دعوے میں اگر سچے ہو تو واقعی اس کے پیارے ہو، اس سے پیار ہے، اپنے محبوب سے ملنے کی چاہت ہوتی، خواہش ہوتی، پھر تمنا کرو، خواہش کرو موت کی، ہم تمہیں موت دے دیتے۔ لیکن لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں اپنی کرتوتوں کا علم ہے، انہیں معلوم ہے اگر ہم آج مر گئے تو وہ جوتے پڑیں گے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں ہم نے آگے کیا بڑھایا ہوا، کیا اثاثہ ہے آخرت کا، کیا ذخیرہ آخرت کا۔ اگر موت آ گئی تو ہم اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں، کیسے موت کی تمنا کریں؟ صرف ان کی امنگیں، خواہشات ان کی۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن کے۔ وہ ایک معصیت کو یاد کرتے تھے کہ جو دن معصیت میں گزرے وہ دن ہم کو عذاب ملے گا، اگر اس کے سوا ہم کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ اہل کتاب کی امنگوں اور ان کی خواہشات پر بھی نہیں۔ یہ ایک دو ٹوک فیصلہ، تمہاری برادری کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، خاندان کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، باپ دادا کتنے اعلیٰ کیوں نہ ہو،
وقت کے رئیس ہوں، امیر ہوں، سربراہ ہوں، جیسے بھی ہوں، کتنے مالدار کیوں نہ ہوں، کسی کی خواہشات پر جنت کا داخلہ موقوف نہیں۔ یہ ورقہ پھاڑ دے کہ فلاں کی پسند لے لیں، پیر صاحب کی پسند لے لیں، اپنے اماموں کی خواہشات کو لے لیں، یہ بات سختی سے نوٹ کر لو، کسی کی خواہشات پر جنت کا داخلہ نہیں۔ اور کیوں ہو؟ جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اس کے لیے برہان ہے، ایک ضابطہ اسے طے کرنا پڑے گا۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ان نعمتوں کی لذت، حلاوت، نفاست کا تصور کسی دل میں پیدا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، بیچ میں گارا مسک، ساری جو کنکریاں ہوں گی وہ ہیرے جواہرات ہوں گے، نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب کی نہریں جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، حوریں ہوں گی 70-72 حوریں۔ یہ داخلہ تم کو ایسے ہی مل جائے، تمہاری خواہش ہے، حیثیت کیا ہے تمہاری اللہ کی وحی کے مقابلے میں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا سمجھتے ہو تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے، غور کرو ذرا، کیا کیا تم نے جنت کے لیے؟ اتنی مہنگی نعمت، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے تم؟ دنیا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانی ہو تو خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، سرمایہ خرچ کرتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو، راتوں کو سوتے نہیں، سفر کرتے ہو، حضر، بے شمار محنت ہے، اس اعلیٰ ترین مقام کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تمہارے بیچ سابقہ قوموں کی مثال بھی نہیں آئی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جن کو بڑی تکلیفیں سہنی پڑی، بڑے فاقے برداشت کرنے پڑے، جو جوڑے گئے، حتیٰ کہ رسول بھی کیا اٹھا اور اس کے صحابہ بھی کیا اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حالانکہ رسول اپنے دور کا صابر اعظم ہوتا ہے، مگر اللہ کی مدد آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جو جوڑے گئے، مبتلائے فتنہ کیے گئے، ستائے گئے، تو اس کے بغیر تم جنت میں داخل ہونے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے؟ جو آزمائشیں نہ بھی ہیں، اللہ آزماتا ہے ویسے بقدر ایمان، اگر امتحان میں نہ بھی ڈالے جاؤ تو پوری شریعت ایک ضابطے کے طور پر موجود ہے، اسلام کے تقاضے، ایمان کے تقاضے، تقوی اور احسان کے تقاضے، کیا تم نے کیا؟ سوچو ذرا۔ تو یہ بات پلے سے باندھ لو کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت کا داخلہ تمہاری امنگوں پر، تمہاری خواہشات پر، تمہاری ترجیحات پر نہیں ہے۔ کتنی اعلیٰ تمہاری برادری ہو، کتنا اونچا تمہارا خاندان ہو، اور کتنے شرف والے تمہارے باپ دادا ہوں، کسی کی خواہش قابل قبول نہیں جنت کے داخلے کی۔ حرف آخر نوٹ کر لو، اس سے بڑی بات کو ہو ہی نہیں سکتی
لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اشرف الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں کرتے، لیکن آپ کی خواہش سب سے محترم، سب سے مقدس اور پاکیزہ ہے، ان کی بھی نہیں چلے گی، ان کی خواہش بھی نہیں چلے گی، اور وہ کلام کر ہی نہیں سکتے اپنی خواہشات سے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر اپنی خواہش سے کوئی بات کہہ کر ہمارے کھاتے میں ڈال دے، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور شارک کاٹ دیں گے، کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد باقی بچتا ہے کوئی مائی کا لال ہے ایسا جس کی خواہش اس سے محترم اور مقدس اور پاکیزہ ہو؟ جھکنا پڑے گا شریعت کے سامنے۔ یہ دو ٹوک فیصلے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ دوسرا فیصلہ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ برائی کرے گا، جو بندہ برائی کرے گا، کون بندہ اور کیسی برائی؟ کچھ طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ من میں عموم ہے، کوئی بھی بندہ، وہ حاکم ہو، محکوم ہو، تاجر ہو، آجر ہو، مستاجر ہو، آقا ہو یا خادم، امیر ہو یا غریب، کوئی بھی بندہ، من میں عموم ہے، کوئی بھی بندہ یا عمل کرے، اپنائے کیا؟ سوءاً، یہ پھر عموم، کوئی برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی برائی اپنا لے، بندہ کوئی بھی ہو اور برائی کوئی بھی ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی ہو، یجزا بہ، اسے اس کی سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کے نزول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بڑے پریشان۔ ابوبکر کیا ہوا؟ کہا کہ هذه الآیت قاسمۃ الظہر، اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ قرآن کہتا ہے کوئی بھی ہو اور کوئی بھی برائی کر لے، اس کی جزا پائے گا۔ برائی تو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، چھوٹے بڑے ارتکاب ہو ہی جاتے ہیں، بتقاضا بشریت۔ پھر کون بچے گا اس سزا سے؟ اللہ کے عذاب سے کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ ملتا ہے، جزا ملتی ہے، ہر برائی کی ملے گی، لیکن دنیا میں یا آخرت میں۔ الا تمرض، وہ وقت بیمار نہیں پڑتے تھے، بیمار نہیں پڑتے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، الا تنصب، تھکاوٹ نہیں ہوتی، الا یصیبک اللأواء، تمہیں کوئی دکھ درد نہیں پہنچتے، بیماری بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، دکھ بھی پہنچتے ہیں، درد بھی ہوتی ہے، کبھی صحت اور کبھی بیماری، اور کبھی فقر اور فاقے کی تکلیف، ایسا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بدلہ مومن کے لیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں سزائیں دیتا ہے ان امراض کی صورت میں، کوئی مرض آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی۔ آپ لکھ رہے ہیں، قلم آپ کے ہاتھ سے گر گیا، چھوٹی سی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دل میں ایک تکلیف تو ہو، اس کو اٹھائیں گے۔ یہ تکلیف بھی گناہ کو جھاڑتی ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، اپنے بندوں پر بڑی رحمت اور فضل کا معاملہ کرنے والے۔ یہ تکلیف بھی بخشش کا باعث، حتی الشوک یشاکہ، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس تکلیف پہ گناہ جھڑتے ہیں۔ الحمى حظ كل مؤمن من النار، بخار جو ہے، جو دنیا میں بخار ہو جائے، وہ آگ کے بدلے میں، آگ کا حصہ ہے۔ اللہ ایک مومن کو، صحیح العقیدہ بندے کو یہاں بخار دے دے اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے،
یہ دو عذاب جمع نہیں ہوتے. حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. یہ دین کی رحمت اور وسعت. ابو بکر یہ ہے، یہ معاملہ مومن کے ساتھ ہے. ہاں جو کافر ہے، گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس کی سزا کے لیے آخرت ہے، وہاں پکڑیں گے اس کو، اس عذاب کے لپیٹے میں آ جائے گا. جو کچھ اچھے اعمال اس نے کیے ہیں، کسی پر کوئی نیکی کر دی، کوئی پیسہ کسی کو دے دیا، تعاون کر دیا، ہسپتال کھول دیا، ٹیلی فون ایجاد کر دیا، اس کے بدلے ان کے لیے دنیا کے مال ہیں، فیکٹریاں ہیں، دولت کی ریل پیل ہے. آخرت کا معاملہ بڑا ان کے لیے ہولناک ہو. تو من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ کوئی بھی برائی کرے، بندہ کوئی بھی ہو، اس کی جزا اس کو دی جائے گی، بدلہ اس کو دیا جائے گا. اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مبتلا فتنہ کر دے، دنیا میں کوئی دکھ دے دے، کوئی درد دے دے، یہ اللہ کی ابتلا ہے. اور ایک مومن کے لیے یہ ایک اظہار شکر کے طور پر اللہ کی نعمت ہے. تکلیف پر اللہ صبر کی توفیق دے دے. صاحب کے پاس آپ گئے، اس کو سردی کا بخار تھا، تھر تھر کانپ رہی تھی. صاحب کیا ہو گیا؟ کہا حمى لا بارک اللہ فی، بخار ہو گیا، اللہ اس میں برکت نہ دے. بخار کو گالی دی کہ لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو، تمہارے گناہوں کو جھاڑ رہی، یہ اذیت اور تکلیف تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ معاملہ ایک مومن کا ہے، یہ معاملہ ایک مومن کا ہے. اگر دنیا میں اس کو دکھ درد پہنچتا ہے، یہ آخرت کی راحت کا باعث ہو سکتا ہے. باقی کبائر جو ہیں، بڑے گناہ، ان پر توبہ فرض ہے. وہ بخار سے اور کانٹے سے نہیں جھڑتے، توبہ سے جھڑتے ہیں، تاکہ آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے. تو من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ کوئی بھی ہو، کوئی برائی کر لے، اس کو اس کی سزا دی جائے گی. باقی سزا کا اللہ کا نظام ہے. سزا دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر دنیا میں سزا مل جائے اور آخرت کا معاملہ کلیئر کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور فرمایا کہ جو تیسرا دور لوگ فیصلہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ نیک عمل کر لے، یہاں بھی وہی من عموم کا صیغہ، کوئی بھی بندہ، آقا ہو یا نوکر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی. ساتھ فرمایا کہ من ذکر أو أنثىٰ، مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں اس سے مستثنا نہیں، وہ اس فضل میں داخل ہیں. النساء شقائق الرجال، شرعی احکام میں، احکام کے اجر میں عورتیں مردوں کے مشابہ ہیں، کوئی فرق نہیں. شریعت فرق کرے تو وہ فرق ملحوظ ہو، آپ کو فرق نہیں کر سکتے. آپ نے فرق کیے ہوئے، عورت ہاتھ اوپر باندھے، مرد نیچے باندھے، فرق کہاں سے آ گیا؟ عورت سجدہ کیسے کرے، ایک عجیب شعبدہ بازی، تشہد کیسے بیٹھے، یہ فرق آپ نے کر رکھے. شریعت نے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا، جیسے مرد کی نماز ایسے عورت کی نماز. اب مرد کے لیے ٹخنا کھولنا ضروری، عورت کے لیے پورا پردہ. جو فرق ہے وہ فرق ہے. عورتیں شقائق الرجال ہیں، احکام میں، احکام کے اجر میں مردوں کے مشابہ ہیں، مردوں کے شریک ہیں. تو جو بندہ ایمان لے، نیک عمل کر لے، مرد ہو یا عورت، وہ مومن اور وہ مومن ہو، بس دو چیزیں ہیں. یہ حتمی اور قطعی فیصلہ نوٹ کر لو، عمل نیک ہو اور ایمان کی اساس ہو، مرد ہو یا عورت.
کیا فیصلہ ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ہمارا فیصلہ ہے. یہ وہ عمل ہے جو جنت کے داخلے کی برہان، چوٹی کی نعمت ہے. یہ کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اس کا ضابطہ اور راستہ، ایمان اور عمل صالح. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَمَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں. بالکل معمولی سے ظلم. یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تم پر بھی حرام کر دی، تم بھی ظلم نہ کرو. ظلم نہیں کرتا، عدل. میرا سارا معاملہ عدل پر قائم ہے، ظلم نہیں کرتا. تم بھی ظلم نہ کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے نا وہ قیامت کے اندھیرے ہیں. جتنا آج ظلم کرو گے، اپنی ذات پر کرو، اپنی بیوی پر کرو، اپنی اولاد پر کرو، اپنے پڑوسی پر کرو، کسی پر کرو، ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے. جب قیامت کو اٹھو گے، ہر طرف تاریکی کا راج ہوگا، اندھیرا پھیلا ہوگا. یہ دنیا کے مظالم ہیں، رستہ سجائی نہیں دے گا. وہاں تو نور کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے. پل صراط کو کیسے عبور کرو اس اندھیرے کے ساتھ؟ بال سے باریک ہے وہ، اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والے. نیچے جہنم ہے، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی ہے. اس کو پیدل چل کے عبور کرنا ہے، کیسے کرو؟ تو اندھیرے جمع کرنے کی بجائے نور جمع کرو. جتنا نور زیادہ لے کر جاؤ گے، اتنا جلدی اس پل کو عبور کر جاؤ. جس میں پڑھا آپ نے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح عبور کر جائیں، پاؤں رکھا اور جنت میں پہنچ گئے سیدھا عبور کر کے. کچھ لوگ بجلی کی طرح بٹن دبایا اور بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے، کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی رفتار سے، کچھ گھوڑوں کی رفتار سے، کچھ اونٹوں کی رفتار سے، کچھ ایک انسان کی دوڑ کی رفتار سے، اور کچھ قدم رکھیں گے اور کبھی گریں گے، کبھی سنبھلیں گے، کبھی اٹھیں گے، اور کچھ لوگ اٹھ ہی نہیں سکیں. سب بچہ زمین پر رینگتا ہے. اس طرح آہستہ آہستہ چلیں گے، اور کتنی مدت مدیدہ کے بعد وہ اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے. آسانی سے نہیں. یہ پل ان کو کاٹے گا، ان کو زخمی کرے گا. کبھی گریں گے، کبھی سنبھلیں گے، کیونکہ نور نہیں. یمر الناس علی قدر نورہ، لوگ اس پل کو عبور کریں گے اپنے نور کے بقدر. جتنا نور یہاں سے لے کے جاؤ گے، اتنا یہ منزل آسان ہو جائے گی. عمل نور ہے. بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ. جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، عشاء اور فجر، ان کو مکمل نور کی بشارت ہے. من شاب شیبۃ فی الاسلام آتاہ اللہ نورا یوم القیامہ. جو بندہ اسلام پہ چلے، کتاب و سنت پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر چلے، اور چلتے چلتے بال سفید ہو گئے، اللہ ہر سفید بال کے بدلے قیامت کو نور عطا فرماتے. ہر سفید بال کے بدلے نور عطا فرماتے. بعض علماء سلف کے قول کے مطابق ایک سفید بال بھی اگر آ گیا اطاعت کرتے کرتے، ایک سفید بال بندے کی قبر کو روشن کر دے گا. ایک سفید بندے کی قبر کو روشن کر دے گا. وہ آپ کی مرضی، یہ سفید بال رکھو یا مونڈ کے پھینک دو، وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ بال نور ہے قبر کا، آخرت کا. من شاب شیبۃ الاسلام کانت بکل شیبۃ حسن. جو بندہ اسلام پر چلے، سفید بال آ گئے، قیامت کے دن بندہ آئے گا، اللہ فرمائے کہ میرے فرشتو اس کے سارے بال گنو، ہر سفید بال کے بدلے اس کو ایک نیکی دو.
بڑی نیکی، چھوٹی نیکی نہیں، دفعتاً نہیں ہوئی، اچانک نہیں ہوئی. اس نیکی کے پیچھے اس کی 40 سال کی محنت ہے، 50 سال کا مجاہدہ ہے اس کا. یہ نور ہی نور ہو، پھر وہ بجلی کی طرح عبور کرے گا اس پل کو. بڑی گمبھیر یہ گھاٹی ہے. نبی علیہ السلام قیامت کے دن بار بار پل صراط کے پاس آئیں امت کی شفاعت کے لیے. سب کہیں گے نفسی نفسی، اور آپ فرمائیں گے امتی امتی. اور امت کے سارے افراد نہیں، موحد افراد جن کے پاس توحید خالص. نبی علیہ السلام کی شفاعت میں شرک کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں، خوش نہ ہو، بالکل کوئی حصہ نہیں. وظیفے کرو، قصیدے کہو، محافل میلاد منا لو، کچھ نہیں جب تک توحید خالص کی بنیاد نہ ہو. تو بڑی گمبھیر یہ گھاٹی ہے. یہاں تیزی کی ضرورت ہے. تو دنیا کا ہر ظلم قیامت کا اندھیرا بن جائے گا. جتنے ظلم زیادہ ڈھاؤ گے اتنا یہ اندھیرا گہرا ہوتا جائے گا، اپنا ہاتھ تک نہیں دے سکے، اس قدر تاریکی ہوگی. یہ دو ٹوک فیصلہ، جو بندہ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہو، مومن ہو. کون بندہ نیک عمل کر رہا اور کون نہیں کر رہا، یہ فیصلہ قیامت کے دن. دنیا کے اندر ہر شخص بولتا ہے میں ٹھیک ہوں، میاں میں ٹھیک ہوں، مت چھیڑو، ہم ٹھیک ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کریں. ہر بندہ کہہ رہا. یہاں فیصلے کا نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ کوئی مقام، سوائے اس کے کہ کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے، قبول کر لو، مان لو، عافیت کا راستہ ہے. نہیں مانتے تو یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ونادى الموازین القسط یوم القیامہ، جب ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں، وہ فیصلے کی گھڑی، عدل کا ترازو، عدل کا میزان. یہ میزان فیصلہ کرے گا کس کا عمل صالح ہے اور کس کا عمل صالح نہیں. عمل کرنے والوں کی قطاریں لگی ہوں، ڈھیروں سامنے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوں گے ان کے اعمال، مگر تولو ان کو معیار چیک کرنے کے لیے. عمل میں 3 چیزیں فرض. ایک عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. 2 چیزیں ساتھ اور فرض ہیں. یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری نہیں چلے گی. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ میزان. اللہ نے میزان میں صلاحیت ڈال دینی ہے، اس عمل کو تولنا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہے. ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، شہرت کی محبت ہے، واہ واہ کی بھوک ہے، شاباشی کی طلب ہے، زندہ باد مردہ باد کی حرص ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں. میزان اس عمل کو رد کر دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر، چاہے نیکیوں کے ڈھیر لگا. دوسرا، عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی. سنت رسول کی محبت اللہ نے آپ کو دی ہے، مبارک ہو. اور طبقوں کو یہ حاصل نہیں. سب کے سامنے تقلید شخصی کے پٹے ہیں، فلاں کی بات، پیر کی بات، امام کی بات، برادری کی بات، باپ دادا کی بات. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، نہ باپ دادا کی چلے گی، نہ قوم برادری کی چلے گی، نہ کسی پیر و مرشد کی چلے گی. یا سکہ صرف ایک ہی شخصیت کا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا ہر شخص میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں حق پر ہوں. یہ فیصلہ اللہ کا میزان کرے گا. اس نیکی کو تولے گا جو نیکی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. اللہ کا میزان نہ کسی کے باپ کو جانتا، نہ کسی کے دادا کو جانتا، نہ کسی برادری کو جانتا، نہ کسی پیر اور مرشد کو جانتا. یہ میزان ایک ہی شخصیت کو جانتا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. صاحب المیزان کون ہوں گے؟ جبریل امین الوحی. ان سے بڑا اللہ کی وحی کا حافظ کون ہوگا؟ وہ جانتے ہیں کون سا عمل اس وحی کے مطابق ہے اور کون سا عمل اس وحی کے خلاف.
چھٹکارا ہوگا. جبریل امتحان لے ہر عمل کا، پرکھ رہے ہر عمل. میزان میں صلاحیت ہے، اس عمل کو تولے گا جو سنت کے مطابق ہے. بڑی گمبھیر یہ گھاٹی. اسی موقع پر اللہ فرمائے گا آدم ابعث بعث النار. اب جہنم کے گروہ روانہ ہو رہے ہیں، وہ گروہ تم تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کریں کہ ما بعث النار یا رب، جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا. اللہ فرمائے کہ ٹکڑیاں کھڑی ہیں ہزار ہزار کی، کی بن کل الف 999 ہر ہزار میں سے 999 جہنمی ہے، صرف ایک جنتی. تمہیں تعداد کا بڑا ایک زعم ہے، ہم سواد اعظم، ہم بڑی تعداد. یہ تعداد تو حجت ہے ہی نہیں. 999 جہنمی، صرف ایک جنتی. حق تعداد کا نام تھوڑی، حق دلیل اور برہان کا نام. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اگر حق تمہارے پاس ہے تم جماعت ہو، اگر حق تمہارے ساتھ ہے اور تم اکیلے ہو تم جماعت ہو. نا حق اگر ہزاروں لاکھوں بندوں کے پاس ہے، دلیل نہیں ہے، وہ جماعت نہیں. تمہارے پاس اگر حق ہے تم تنہا بھی ہو تم جماعت ہو. تو یہ کیا بات ہوئی ہم زیادہ، ہماری تعداد زیادہ، ہمارے 90%، ہم 95%. کسی ملک میں 90% لوگ اگر حق پر ہوں اس ملک میں فقر نہیں آئے گا، قرضے نہیں ہوں گے. اس ملک میں آسمان سے سونے کی بارش برسے گی. اتنی بڑی طرح 90% لوگ اگر حق پر ہیں آسمان سے سونا برسے گا. اور یہاں نہوستے ہی رشوتیں چل رہی. ایسے ایسے حاکم سارا بجٹ ہڑپ کر جاتے. کراچی کا حال آپ کے سامنے، سال ہر سال سے ہمارے یونیورسٹی روڈ ہمارے ماہد کے سامنے 5-6 سال سے ٹوٹا ہوا. بجٹ ہر سال آتا ہے، ہڑپ ختم. ایسی نحوستے جو مسلط ہوں اس ملک میں حق ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ نحوستے ہمارے جرائم کی سزا، بدعقیدگی، شرک، بدعت، طوفان بپار. یہ نحوستے یقیناً قائم ہوں، مسلط ہوں. ویسے حکام ہو جو حاکم تو جو برتاؤ کرتا ہے رعیت کے ساتھ، وہ برتاؤ باپ بیٹے سے بڑھ کر ہوتا ہے. جو برتاؤ باپ اپنے بیٹے سے کرتا اس سے زیادہ بہتر برتاؤ حاکم کا اپنی محکوم کے ساتھ ہے، رعیت کے ساتھ. اور یہاں ایک سے ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے، سارا پیسہ ہڑپ کر کے ساری چین ملی ہوئی ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں. تو ایسے حکام اگر ہوں یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اس ملک میں حق ہے، 90% توحید ہے، 90% یہاں پر سنت ہے. 90% اگر توحید اور سنت ہو تو وہاں تو سونے کی بارش برسنی چاہیے. تو تعداد معیار حق نہیں ہے، دلیل معیار حق ہے. دلیل معیار حق. دیکھ لیا آپ نے 999 جہنم، ایک جنت. یہ قافلے روانہ ہو، پلے صراط آگے منزل موجود، میزان کا مرحلہ ہو چکا، اب چڑھو پورے صراط پہ. بڑی نفسیاتی ایک مار پڑے گی جو بندہ اپنے سامنے دیکھے گا 999 لوگ جہنم کا لقمہ بن رہے. کیا اس کی تکلیف کا عالم ہوگا، کیا اس کا رنج و الم ہوگا. تو یہ معیار حق اور ساتھ ایمان کی دلیل ہے. وہ مومن ہے، مومن صاحب عقیدہ، موحد. ایمان میں 6 چیزیں ہیں اور 6 چیزوں کو مانتا ہو صحیح طریقے سے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ 6 چیزیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر. پڑھو نا اس کو، علماء کے پاس جاؤ. ایمان باللہ کیا ہے، ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں.
ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت، ایمان بالتقدیر، کیا ان کے تقاضے ہیں، کیا ان کی شرائط ہیں، پکا سچا ایمان لے کر جاؤ وہ مؤمن. تو یہ اگر ہوں گے تو فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. عدل ہی عدل ہوگا. یہ جنت کے مستحق ہیں. وہ جو اللہ کا مہنگا سودا جنت، یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے. دیکھو شریعت نے کوئی لمبی فہرست آپ کو نہیں دی کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. چند قواعد ہیں عمل صالح جس کی دو بنیادیں، اخلاص اور سنت کی اتباع. ایمان جس کے 6 ارکان ہیں، ان کا صحیح فہم ہو، سیدھا جنت کا فیصلہ، دو ٹوک فیصلہ. کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی اور اللہ کے فیصلے پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکے گی. جنت کا داخلہ یقینی. یہ مقام یعنی 3 چیزیں ایک قول فصل کے طور پر، انہ لقول فصل، دو ٹوک باتیں. جنت کا داخلہ تم میں سے کسی کی خواہش اور امنگ پر نہیں ہے، ذاتی پسند و ترجیحات پر نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواہش سے کبھی بات نہیں کریں گے، اللہ کی وحی کی ترجمانی کریں گے. حالانکہ آپ کی خواہش سب سے محترم ہے. سورۃ النازعات میں بھی 2 ٹوک باتیں ہیں، دو ٹوک. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ. رب کا خوف آ جائے اور نفس کی خواہشات سے بچ جائے، خواہشات نفس کو دور کر دے، بلکہ ان خواہشات پر جو ہے وہ حکومت قائم کرے اللہ کی شریعت کی. خواہشات کا گلا گھونٹ دے، اللہ کی شریعت کو لائے بلا تمہید، اس کا ٹھکانہ جنت. اور اس سے پہلے اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، جو بندہ سرکش ہے اور خواہشات کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، آخرت میں دنیا کو سامنے رکھا ہو، آخرت پس پشت ہے. فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم. کوئی تمہید نہیں، 2 ٹوک فیصلے. تو خواہشات نفس، اس کی حاکمیت جو ہے بڑی خطرناک ہے. جب رسول سے فرما دیا کہ اپنی خواہش کی بات اگر ہمارے کھاتے میں ڈالو گے، گو آپ حبیب اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں، کسی کی محبت سے. یہاں ضابطہ قانون چاہیے. اٹھاؤں گا آپ کو پکڑ کے اور شہادت کاٹ دوں. رسول سے خطاب. رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے. سمجھایا ہمیں جائے، بتایا ہمیں جائے، رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو خواہشات نفس، اس پہ کنٹرول ضروری. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ وراء ظہرہ ساقہ الی النار. کتاب و سنت ہے، جس نے کتاب و سنت کو آگے رکھا، ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیا، تو یہ قرآن قیامت کے دن قیادت کرے گا جنت میں داخلے تک، ساتھ ساتھ چلے گا، جنت کے راستے پہ چلائے گا، جنت میں پہنچا کر آئے گا. جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، نفس کی خواہشات کو آگے رکھا، تو ساق و ادھر میں قرآن ہانکے گا قیامت کے بندے کو، ہانکتا ہوا جہنم کی طرف لے کر جائے گا. تو اللہ رب العزت اس مقام کا صحیح فہم عطا فرما دے، اور جو فیصلے یہاں پر صادر ہو گئے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ایک ہی خواہش کا گلا گھونٹ کر سنت رسول اور قرآن کو نافذ کریں. القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت. قرآن کی مانے گا تیرے حق میں حجت ہوگی، نہیں مانے گا خواہشات کی مانے گا پھر یہ تیرے خلاف حجت بن جائے گا. قیامت کی بھی تیرے خلاف بولے گا، رسول بولے گا. اس امت نے قرآن کو چھوڑ دی، خواہشات کو اپنا لیا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ.
سن لو دانا اور بینا عقل مند اور صاحب فراست کون ہے؟ وہ کہ اپنا خود حساب لے، خود احتسابی، اپنا حساب لے کر ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ سوچے بیٹھ کر کل میں نے کیا کیا، پرسوں کیا کیا، مہینہ پہلے کیا کیا، سفر میں کیا کیا، حضر میں کیا کیا، خلوت میں کیا کیا، جلوت میں کیا کیا، سوچے، اور پھر توبہ رجوع کر کے ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں۔ یہ عقل مند آدمی، بالعاجز اور انتہائی بے وقوف، نکما، احمق وہ شخص ہے من اتبع نفسہ و ہواہا، جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کا پیروکار بنا لے، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر نافذ کر لے، لاگو کر لے، ان کے پیچھے چل نکلے، چل پڑے، اور وہ تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنائیں کر رہے کہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس کی مغفرت اور رحمت کے تقاضے تو پورے کرو نا۔ چل اپنی خواہشات پر رہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اللہ غفور رحیم کب ہے، کس کے لیے؟ موجبات رحمت کیا ہیں، موجبات مغفرت کیا ہیں، ان کی تمہیں پرواہ نہیں، خواہشات کے تم پیروکار، شریعت میں سے پوچھ ڈال رکھی ہے، اور اللہ غفور الرحیم۔ یہ بندہ عاجز ہے، نکما، احمق اور انتہائی بے وقوف شخص ہے۔ یہ سارے فیصلے قطعی فیصلے ہیں، اللہ پاک فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔